تو ملکی صادق کے رتبے کا دائمن کاہن ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 7واں باب پہلی تا تیسری 15ویں تا 17ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تمہیں یاد ہوگا کہ ملکی صادق شاہ شالیم خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو مار کر واپس آ رہا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اسے برکت دی، اور ابراہیم نے اسے سب چیزوں کی دایقی دی۔ بس یہ اول اپنے نام کے معنی کے مطابق صداقت کا بادشاہ ہے، اور پھر شاہ شالیم یعنی سلامتی کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ آیام کی ابتدار رکھتا ہے اور نہ زندگی کا اختتام، بلکہ ابن خدا کی مانند ہے اور ابداً کاہن رہتا ہے، اور یہ صاف تر ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ ملکی صادق کی مانند ایک اور کاہن مبعوث ہوتا ہے جو جسمانی احکام کی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قدرت کے مطابق مقرر ہوا ہے، کیونکہ یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملکی صادق کے رتبے کا دائمن کاہن ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 110 جماعتی جواب۔ تو ملکی صادق کے رتبے پر دائمن کاہن ہے۔ خداون نے میرے خداون سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک کہ تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کرواؤں۔ جماعتی جواب۔ تو ملکی صادق کے رتبے پر دائمن کاہن ہے۔ تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ جماعتی جواب۔ تو ملکی صادق کے رتبے پر دائمن کاہن ہے۔ تیری تولد کے دن حسن تقدس میں شاہانہ طاقت تیری ہی ہے۔ تو فجر سے پہلے شبنم کی مانند مجھ سے پیدا ہوا۔ جماعتی جواب۔ تو ملکی صادق کے رتبے پر دائمن کاہن ہے۔ خداون نے قسم کھائی اور وہ پچھتائے گا نہیں۔ تو ملکی صادق کے رتبے پر دائمن کاہن ہے۔ جماعتی جواب۔ تو ملکی صادق کے رتبے پر دائمن کاہن ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ کیا یہ شریعت کے خلاف ہے کہ سبت کے دن ایک جان بچائی جائے؟ اس وقت یسوع عبادت خانے میں داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن شفا بخشے تو اس پر الزام لگائیں۔ اور اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ مگر وہ چپ رہ گئے۔ اور اس نے ان پر غصے سے نظر دوڑا کر اور ان کی سنگ دلی کے سبب غمگین ہو کر اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ بحال ہو گیا۔ تب فریسی باہر جا کر فی الفور ہرودیوں کے ساتھ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اسے ہلاک کریں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔